آنکھوں کے گناہ سے، کانوں کے گناہ سے بچیں، اپنے آپ پکچرز نکالیں گھر سے، ٹھیک ہے، سود کی جاب کو یا نوکری کو یا حرام کمائی کو چھوڑیں. اس طرح کچھ کام ہیں جو کہ امپورٹنٹ جن کو آپ چھوڑیں تو یہ ہوگا. باقی رات کو سونے سے پہلے بستر جھاڑیں بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں. دس ان شارٹ، اللہ کی نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، گھر سے شیاطین نکل جائیں گے. لیکن اگر سنتیں نہیں ہوں گی اور گھر میں ٹام کروز کی اور بریڈ پٹ کی اور ان لوگوں کی سنتوں پہ عمل ہو رہا ہوگا تو پھر تو گھر میں شیاطین ہی آئیں گے نا، پھر تو فرشتے نہیں آئیں گے. بھائی آئی ریئلی ریممبر دیٹ رکعت، کین یو پلیز ہیلپ می؟ کون سی رکعت؟ آپ نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں؟ اگر نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں، اور اگر بھول گئے ہیں تو آپ کا غالب یقین کس کی طرف جا رہا ہے کہ آپ نے 4 پوری پڑھ لی تھیں یا 5ویں پڑھ لی ہے یا ابھی 3 پڑھی ہوئی ہیں. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں اور 4تھی پھر پڑھ لیں. اگر آپ کو آپ شاید 4تھی پڑھ لی ہے تو پھر سلام پھیر دیں، اور اگر آپ کو شک ہے کہ میں نے لگتا ہے تھوڑا سا گڑبڑ کر دیا تو سجدہ صاف کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کوشش کریں کہ کنسنٹریشن ڈیولپ کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں. وضو کی ٹائم سے ہی یہ ارادہ بنائیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. وضو کی دعا کیا ہے؟ وضو کی دعا ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے. اللہ کی نبی فرمایا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اللہ، اس کا وضو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، مینز بسم اللہ نہیں پڑھتا. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، صرف بسم اللہ ہے، ٹھیک ہے. اور وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ وضو کی دعا ہے جو وضو کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. پلینگ گیم اینڈ موبائل از حرام اور ناٹ؟ نہیں، حرام تو نہیں ہے، کچھ ٹائم کے لیے کھیل سکتے ہیں، لیکن لو مینز یوزلیس ٹائم ویسٹیج نہیں ہونا چاہیے. گھنٹوں بیٹھ کے فورٹ نائٹ کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، گیمنگ کر رہے ہیں، یہ بہت ذاتی ہے، اپنے ساتھ ذاتی ہے. افطار سے پہلے کون سی دعا پڑھیں؟ افطار سے پہلے کوئی دعا نہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کے افطار کریں. کھجور سے کریں، اگر کھجور نہیں ہے تو پانی سے کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی 3 کھجوریں کھایا کرتے تھے، کھجور نہ ہو تو پانی سے کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب آپ پی لیں اور تھوڑا سا کچھ کھا لیں تو پھر اس کے بعد یہ جو ہے دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ یہ وہ دعا ہے. پلیز لانگ سیشن کریں. آپ لوگوں نے سونا نہیں ہوتا کیا؟ اوکے، لیٹ می ٹیک اے فیو مور کوسچنز. چلیں انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ جتنا بھی ٹائم ملا تھا کر لیا کروں انشاءاللہ تعالیٰ. سر نیت کیسے خالص کریں؟ امپورٹنٹ کویشچن. اس پہ تو پورے لیکچر ہونا چاہیے. ایک نیت کو کس طرح خالص کریں، یہ بات جان لیں کہ کوئی مخلوق آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو جب بھی آپ کو شیطان آگے وسوسہ دے نا کہ فلاں شخصوں میں دیکھ رہا ہے، اس کو خوش کرو، اس کے اچھا امپریشن بلڈ اپ کرو، تو کہیں کہ یہ جب میں مشکل میں ہوں گا نا تو یہ چاہے بھی تو مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے. میں رب مجھے فائدہ پہنچائے گا. دنیا تو شاید وہ فائدہ پہنچا دیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے صرف. لیکن آخرت میں جب میری قبر 6 فیٹ انڈر ہوگی، جب میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اکیلا کھڑا ہوں گا، اور کیسے کھڑا ہوں گا؟ حفاتن عوراتن غرلا، ننگے پاؤں، ننگا جسم اور انسرکمسائزڈ کھڑا ہوں گا. تو یہ لوگ نفسی کا عالم ہوگا اور یہ مجھے دھکے دے کے دور جائیں گے. تو وائی شوڈ آئی پلیز دیم رادر دین پلیزنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ قلب من تراعی بید من عصیت، جس کے دل کو تم پلیز کرنا چاہ رہے ہو اس کا دل اس کے ہاتھ میں جس کو نافرمانی کرو جس کی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو تو پلیز کر لو، اس کے دل کو، جس کا ہاتھ اس ذات کے، جس کا دل اس کے ذات کے ہاتھ میں ہے، کہ جس کو تم نافرمانی کرو، جس کو تم ناراض کر رہے ہو. تو ڈونٹ پلیز پیپل، کچھ بھی لوگ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ ہر خیر کام کرنے والے ہیں آپ کے لیے. وہ جو دعا ہے نا کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کرو، شریعت کی، دین پہ چلو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سامنے پاؤ گے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تم جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگنا، ٹھیک ہے. اور آگے کیا تھا؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، آگے مجھے بھول رہا ہے، آئی تھنک کبھی بھی بھول جاتا ہوں میں، ٹھیک ہے. آگے لمبی حدیث ہے خیر. اور پھر اس نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا مل کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو جان لو
کہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک تمہیں تمہارا اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا مل کے، پوری قومیں مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے. رفعت الاقلام و جفت الصحف، جو پینز ہیں نا وہ لکھ چکے ہیں اور وہ اٹھ چکے ہیں، اور the ink has dried. تو کچھ نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کو راضی کریں، صرف اللہ کو اپنا وہ بنائیں. ہم ہر نماز کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یا اللہ کوئی دے نہیں سکتا اگر تو روکنا چاہے، اور کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریکمنڈیڈ ٹرانسلیٹڈ قرآن، دس ون آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ جو سعودی عرب کا پرنٹڈ ہے، دس از بیوٹیفل. پھر شیخ حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی ہیں حافظ اللہ تعالیٰ، ان کا ٹرانسلیشن بھی بہت امیزنگ ہے، ان کی تفسیر بھی بہت امیزنگ ہے. اس تفسیر کا نام ہے تفسیر قرآن الکریم. ٹھیک ہے، وہ بہت امیزنگ تفسیر ہے، وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں، آپ کو فائدہ ہوگا. اوکے جی، بہت ٹائم ہو گیا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے اور معاف فرما دے. اور جن نے کمنٹس کیے اور جن کو میں رپلائی نہیں کر سکا، ویری سوری فار دیم، ویری سوری ٹو دیم. کچھ کوشچنس آ رہے ہیں لیکن پلیز ڈونٹ آسک می کوشچنس. ٹھیک ہے پلیز، ابھی ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اس سیشن کو. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، ہمیں علم نافع دے، ہمیں ہر قسم کے فتنے پریشانی سے بچا لے، کیونکہ جو آنے والا دور ہے بہت فتنوں کا دور ہے. اپنے نسلوں کی حفاظت کریں، اپنے نسلوں کی آج تربیت کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ بھی بہترین ہوں، آنے والے فتنوں سے بھی بچ جائیں، اور ولیعوذ باللہ کہیں دجال کے فتنے میں یا نفاق کے فتنے میں اس کا شکار نہ ہو جائیں، اور آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. آج کام کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کریں. کیونکہ سورہ کہف میں جو آتا ہے نا کہ اللہ امیزنگ. ایک آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ کو سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خیر کام کیا جا سکے، لیکن یو ہیو ٹو اینڈ دا سیشن ایٹ ٹائم. ہاں، وہی چیز تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو اپنا بچہ ان کے ساتھ تھا، ان کا جو بیٹا تھا ان کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، اور نوافل پڑھ کے کہتے ہیں کہ لِأَجْلِكَ يَا بُنَيَّ، میرے بیٹے تیرے لیے کر رہا ہوں میں. اور پھر فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. سورہ کہف کی جو آیت ہے نا کہ اس کا باپ نیک تھا. جو تیسرا جو واقعہ ہے نا، جو تیسرا اور انسیڈنٹ جس میں حضرت خضر نے اور موسیٰ علیہ السلام نے دیوار بنا دی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیوں دو انبیاء سے یا ایک نبی سے اور ایک عالم سے یہ کام لیا اولاد کی حفاظت کا؟ اس کے دیوار بنا دی خزانے کے اوپر، کیونکہ اس کا باپ نیک تھا. یاد رکھیں اگر ماں باپ نیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اولاد کی ہمیشہ حفاظت کریں گے. اگر ماں باپ نیک نہیں اور گناہ گار ہیں تو اولاد کے لیے آپ چاہے کروڑوں اربوں خربوں بینک اکاؤنٹس میں ان کے چھوڑ جائیں، وہ اس کو اڑا دیں گے اور زندگی سے بھی کبھی خوش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، ایکسیپٹ اگر اولاد نیک نہیں ہے، ان کی نیکی کا ان کو اجر ملے گا انشاءاللہ. تو اپنے اولاد کو اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں، اگر نیک اولاد چاہتے ہیں تو خود نیک بن جائیں انشاءاللہ تعالی.